اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتا ہے: اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں اختیار کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے تو اللہ تو اسے محبت کرے گا. وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا تو لوگ تو اسے محبت کرنا شروع کر دیں گے. دلانی علی عمل اے جامع نافع فی باب المحبہ. محبت کے باب میں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو مختصر، نفع بخش اور جامع ہو. فرمایا ازہد فی الدنیا، اے بہتر کے حبہا، دنیا کی محبت دل سے نکال دے. والاعراض عن زوائدہا، زائد چیزیں جو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان سے منہ موڑ دے. یعنی جو ضرورت سے زائد چیزیں لگژری لائف کے لیے ان کے پیچھے مت دوڑو. والاقبال علی الآخرہ وعوائدہا، اور اپنی توجہ آخرت کی طرف موڑ لے. یحبک اللہ، تو اللہ تو اسے محبت کرے گا. لعدم محبت کا عدو اللہ تعالی، کیونکہ جو لوگوں کی محبوب چیز ہے اس سے منہ موڑ لے گا تو خود بخود ہی اللہ تو اسے محبت کرنا شروع کر دے گا. وازہد فیما عند الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جائے. اے من المال والجاہ، لوگوں کے پاس مال و دولت ہے ان کو دیکھ کے نہ حریص بن. ان کے پاس جو عہدے اور شان و شوکت ہے ان کو دیکھ کے نہ حرص میں مبتلا ہو. قیل عن ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی یا زاہد، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو کسی نے کہا اے زاہد. زاہد بہت بڑا ٹائٹل ہے اسلام میں کہ جو انتہا درجہ کا متقی، پرہیزگار، دنیا سے بے رغبت انسان. حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسی نے زاہد کہا. قال الزاہد عمر بن الخطاب اذ جاءتها الدنیا راغمۃ فترکها. حضرت ابن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ زاہد کہے. زاہد تو حقیقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے پاس دنیا ذلیل ہو کے آ گئی تھی اور انہوں نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا تھا. عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کا بہت بڑا حکمران، 3 آباد اور متمدن بر اعظموں کا وہ حکمران تھا، اور اس کو دیکھ کے ہر شخص مانتا تھا کہ عدل و انصاف اس شخص نے قائم کیا ہے خلفاء راشدین کے بعد. حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کا دور تھا. نبی علیہ السلام نے جو پیشی گوئی کی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. وہ دور اسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا تھا پیشگوئی کے طور پر کہ ایسا امن و امان کا دور آئے گا کہ ایک عورت صنعاء یمن سے مکہ تک سونا اچھالتی ہوئی تنہا جائے گی، سفر کرے گی، کوئی بری نگاہ سے اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا. وہ دور بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا. اتنا بہترین حکمران، اور یہ واحد مسلمانوں کا حکمران گزرا ہے جس پر دنیا کے بڑے جو مذہب ہیں، سنی اور شیعہ، دونوں ہی اس پر متفق اور خوش ہیں آج تک
صدیاں گزر گئی ہیں. خلفاء راشدین کو تو شیعہ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کو کوئی بھی برا بھلا نہیں کہتا، کیونکہ اس نے انصاف کی انتہا کاٹ ڈالی تھی. بنو امیہ نے جو ظلم و ستم کیے تھے وہ سارے جاگیریں عمر بن عبدالعزیز نے ان کے کاغذات منگوا کے کینچیوں سے کاٹ کے پرے پھینک دیے تھے کہ کوئی شہزادہ شہزادی نہیں ہے، یہ سارا مال مسلمانوں کے بیت المال کا ہے، سارا مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیا تھا، سب کینسل کر دیا تھا جو کچھ لوگوں نے لوٹ مار کی ہوئی تھی حکمرانوں نے. اسی طرح ہندوستان کو آزاد کروانے والا گاندھی جی سب سے پہلا وہ ایک قسم کا ہیرو اور بانی ہے ہندوستان کا. اس نے جب اپنی فرسٹ کیبنٹ کو خطاب کیا تھا اپنے وزیروں اور مشیروں کو، تو ان کو کہا تھا کہ ہمارے ہندو دھرم کے جو ہیرو ہیں درویش، وہ ٹھیک ہے نیک تھے، درویش تھے، دنیا کو چھوڑے ہوئے تھے، لیکن اصل اگر حکمرانی کے ہیرو دیکھنے ہیں تو مسلمانوں کے ابو بکر اور عمر کو دیکھیں، ان کو دیکھ کے آپ نے حکمرانی کرنی ہے، پھر ہندوستان میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم ہوگا. یہ ایک ہندوؤں کا بہت بڑا لیڈر یہ بات کر رہا تھا. تو اس لیے اصل جو دنیا کے اندر حکمرانی کی ہے وہ خلفاء راشدین نے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. حکمرانوں میں سب سے پہلا مجدد اسلام وہ عمر بن عبدالعزیز ہے، ورنہ اور بھی مجدد علماء کے اندر موجود گزرے ہیں، لیکن حکمرانوں کے اندر واحد حکمران جو ہے مجدد کے درجے پہ پہنچا ہوا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. لہٰذا ہم اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا کی محبت جتنی زیادہ انسان کے دل میں آ جائے گی اتنا ہی آدمی اللہ سے دور ہوتا جائے گا. الزہد فی الدنیا یریح القلب والبدن. زہد اور پرہیزگاری دنیا میں جو اختیار کرتا ہے اس کے دل کو اور بدن کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. والرغبہ فی الدنیا تطیل الہم والحزن. دنیا کے اندر کھپ جانا، اس کی رغبت اور شوق پیدا کر لینا، یہ آدمی کے غم اور پریشانیوں کو طول دیتا ہے. آدمی پریشان ہی پریشان رہتا ہے جو دنیا کے معاملات کو ہی سوچتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صلاح اول ہذہ الامت بالزہادہ والیقین، کہ اس امت کی ابتدا جو ہے بہتری کی وہ زہد اور یقین سے ہوئی تھی. ابتدا اس امت کی بہتری کی اور صلاح کی زہد اور یقین سے ہوئی تھی. وہلاک آخرھا بالبخل والعمل، اور اس کی آخری حصہ امت کا جو ہے وہ برباد ہو جائے گا بخل اور کنجوسی کی وجہ سے، اور لمبی لمبی امیدیں، جھوٹی امیدیں یہ امت کو برباد کر کے رکھ دیں گی. لہٰذا ہم اپنی اول جو امت کا حصہ جو انہوں نے اختیار کیا تھا زہد کا، اس کی طرف پلٹیں، اور یہ جو آج دنیا کا لالچ، ہرس اور بخل اور جھوٹی امیدیں، ان سے اللہ ہمیں بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.